فوراً یوں مان جاتی کہ میں آگے بحث نہ کر سکتی۔ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ کسی بات پر الجھتی نہ تھی، نہ ہی زیادہ سوال جواب کرتی تھی۔ بات کو ٹھیک ہے میں کر لوں گی کہہ کر ختم کر دیتی تھی۔ ایک بار یوں ہوا کہ ماریا نے سدرا کو کسی چیز کے لینے سے منع کیا تو وہ اپنی ماں سے خفا ہو گئی، اتنی خفا کہ اس نے رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ فرید الدین کو معلوم ہوا تو وہ سدرا کو منانے لگے۔ ہماری بیٹی کس بات پر خفا ہے بھائی؟ وہ اس کے غصے سے پھولے ہوئے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ماموں جان، ہماری مما بہت بری ہیں، وہ لاڈلی ہونے کی وجہ سے ذرا اسی طرح بات کرتی تھی۔ ارے بھلا کوئی اپنی مما کو برا کہتا ہے؟ فرید اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے نرمی سے سمجھانے لگے۔ مما ہمیں اکثر ہماری پسند کی چیزیں نہیں لے کر دیتی۔ وہ بدستور ناراض تھی۔ اچھا مثلاً کیا نہیں لے کر دیتی؟ فرید الدین نے محبت سے پوچھا تو وہ فوراً بتانے لگی۔ مما نے آج ہمیں وہ ہیل والا جوتا نہیں لے کر دیا۔ ہیل والا جوتا آپ پہنو گی؟ فرید الدین کی محبت میں اب حیرت شامل تھی۔ ماموں جان وہ ہمیں پسند تھا۔ الٹا وہ بحث کرنے لگی، لیکن آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، ہیل پہن کر گر جاؤ گی، ویسے بھی چھوٹی بچیاں ایسے جوتے پہن کر اچھی نہیں لگتی۔ آپ ایسا کرو کہ کوئی اور جوتا لے لو، جو گرز لے لو اچھے سے۔ وہ آرام آرام سے اسے سمجھانے لگے، مگر وہ نہ مانی، کہنے لگی نہیں مجھے جوگرز نہیں لینے، میرے پاس پہلے سے کئی جوڑے ہیں، مجھے تو وہی چاہیے۔ اچھے بچے بحث نہیں کرتے۔ فرید الدین نے پھر بھی کوشش جاری رکھی کہ اسے سمجھا دیں۔ انہوں نے ہیل والے جوتے کے کئی نقصانات بتائے، مگر ہر بار اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا تو کیا ہوا؟ آخر میں اس نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ ماما بھی تو ویسے جوتے پہنتی ہیں، میں بھی پہنوں گی، جس پر فرید الدین پریشان ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ اس رات انہوں نے ماریا کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی محبت سے چند باتیں کہیں۔ ماریا تمہاری بیٹی اب بچی نہیں رہی، بڑی ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ اسے چیزوں کا حسن اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اچھے برے کی تمیز نہیں جانتی، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اسے یہ سب بتاؤ اور حکمت سے سمجھاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں ماریا تم بچوں کی انگریزی تعلیم پر توجہ تو بہت دے رہی ہو، مگر ان کی تربیت پر تمہارا دھیان کمزور ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بہن کا محاسبہ کر رہے تھے، مگر سختی سے نہیں بلکہ بڑی نرمی اور محبت سے۔ ماریا تمہیں اپنی بیٹی کے لیے خود کو بدلنا چاہیے اور اس کے اوڑھنے پہننے پر پہلے سے فکر مند تھے، مجھے اکثر کہہ چکے تھے۔ ماریا کو سمجھاؤ، پوچھو اس سے اس کا ملنا جلنا کن لوگوں سے ہے، ڈھنگ کے کپڑے پہننا بھی بھول گئی ہے۔ جی بھائی جان، میں اسے سمجھاؤں گی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ماریا فرید الدین کی باتیں ادب احترام سے سن رہی تھی۔ بیٹیاں تو آپ گنے ہوتی ہیں، ان کی تربیت میں ذرا سی بھول چوک اکثر انہیں توڑ ڈالتی ہے۔ نرم اور محبت کے ساتھ ساتھ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تربیت کی خاطر اپنا عمل بھی بدلو۔ مائیں تو بیٹیوں کے لیے ماڈل ہوتی ہیں، وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں ان جیسی بننے کی خواہش کرتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا سدرا کے لیے اپنے کھلونوں سے زیادہ تمہاری ڈریسنگ ٹیبل کی چیزوں میں کشش ہوگی، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے سر جھکا کر ہوں کرتی ماریا کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی تو وہ ہڑبڑا کے زور سے بولی، جی بھائی جان اب ایسا ہی ہوگا، جس پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اچھا جاؤ، جا کر اسے مناؤ، مگر دیکھو سختی سے نہیں، وہ ضدی ہو رہی ہے اور ضدی بچے ڈانٹ سے نہیں پیار ہی سے منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ماریا نے اپنے پہننے اوڑھنے میں کچھ احتیاط شروع کر دی، لیکن سدرا کے معاملے میں شاید اس کی محبت اور لاڑ سختی اور حکمت پر حاوی رہے، اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج شاہانہ بھی ہوتا گیا۔ وہ دراصل یوسف اور ماریا دونوں ہی کی بہن لاڈلی تھی، کچھ ذہین اور حسین بھی تھی، اس لیے بھی اسے خود پر کچھ زوم تھا۔ وہ پڑھائی کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں پیش رہتی تھی، اس لیے اپنے اسکول میں بھی شہرت رکھتی تھی۔ ان ساری باتوں نے جہاں ماریا کو اپنی بیٹی کے لیے بڑا پرفخر بنا دیا تھا، وہیں سدرا کو بھی حساس اور کچھ مغرور سا کر دیا تھا۔ میں یہ سب جانتی تھی، ہر سال اپنی آنکھوں سے میں اس میں آنے والی ایسی ہی تبدیلیاں دیکھتی تھی، ماریا کو مسلسل سمجھاتی بھی تھی، مگر ان دونوں ماں بیٹیوں پر اثر کچھ کم ہی ہوتا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ ماریا نے دینداری ترک کرتی تھی اور صوم و صلات کی پابند تو وہ سدرا بھی بچپن سے ہی تھی، مگر سدرا کے اندر بہت مختلف تھا۔ ایک بار وہ لوگ آئے تو سدرا بڑی خوشی سے اپنی البم اٹھا لائی۔ پھپھو دیکھیں، اس میں میری اسکول فیلو کی تصویریں ہیں اور ان تمام پرائزز کی بھی جو مجھے اسکول سے ملے۔ وہ البم کھولتی ہوئی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اچھا لاؤ تو دیکھیں۔ میں نے بھی اشتیاق سے وہ البم پکڑ لی۔ سدرا میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک
تصویر دکھانے لگی۔ وہ ان تصویروں سے جڑی ہوئی باتوں کا ذکر بھی کر کر کے خوش ہو رہی تھی، مگر میں ان تصاویر کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ سدرا اور اس کی ساری سہیلیاں مغربی وضع کے لباس میں تھیں۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا تو کہنے لگی، او کم آن پھوپھو، وہاں سب یہی پہنتی ہیں۔ شلوار قمیض تو دنیا میں اگر کسی خطے میں پہنی جاتی ہے تو وہ انڈیا اور پاکستان ہی ہیں، یا پھر کہیں کہیں بنگلہ دیش میں بھی شاید۔ وہ اپنی معلومات مجھ تک پہنچاتی ہوئی بولی، مگر بیٹا یہ لباس تو درست نہیں۔ میں اس کی اس تحویل سے متفق نہ تھی۔ کیوں پھوپھو، کیا ہوا؟ کیا ان میں سے آپ کو کہیں سطر بے حجاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ وہ ابھی صرف میٹرک پاس کر کے آئی تھی، مگر میرے ساتھ بڑے اعتماد سے بحث کر رہی تھی۔ سطر صرف عریاں ہونے سے بے حجاب نہیں ہوتا، جسمانی اعضاء کی ساخت کے نمایاں ہونے سے بھی بے حجاب ہوتا ہے۔ میں نے اس کی ایک دوست کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، جو جینز اور فل بازوؤں کی شرٹ پہننے کے باوجود بے حجاب دکھائی دے رہی تھی۔ پھپھو جانی، اس نے پہلے تو لاڈ سے میرے گال پر بوسہ دیا اور مجھ سے محبت بھی بہت کرتی تھی، پھر البم بند کرتی ہوئی بولی، ہم سب گھر سے باہر یا اسکول سے باہر اس طرح نہیں جاتی۔ آپ کو پتہ ہے نا عرب میں پردے کی کس قدر سختی ہے۔ سب نے اوپر سے یہ لمبے لمبے عبائے پہن رکھے ہوتے ہیں، اندر جو بھی ہو سب چھپ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں جب آپ حج پر گئی ہوں تو؟ وہ مجھے کچھ یاد کروانے لگی، حالانکہ میں نے جب حج کیا تو وہ بہت چھوٹی تھی۔ دیکھا تھا نا کہ جب حرم سے قریب لیڈیز وضو خانوں میں جاؤ تو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ وہ عرب عورتیں جن کے ہاتھوں پر بھی سیاہ دستانے چڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہی جینز اور سکرٹ پہن رکھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ مجھے یاد کرواتے ہوئے اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ مجھے عرب کی عورتوں کا وہ مغربی لباس یاد آ گیا، جس پر مجھے بھی بہت افسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنا روایتی لباس ترک کر کے اس واہیات لباس کو کیوں پسند کرنے لگی تھی۔ تو میری جان، وہ بھی غلط ہے، انہیں بھی وہ نہیں پہننا چاہیے۔ میں نے محبت سے اس کے گالوں کو چھوا۔ بھلے وہ اتنا سخت پردہ کرتی ہوں تب بھی؟ وہ مجھے حیرت سے تک رہی تھی۔ ہاں تب بھی، میں نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن پھوپھو، اسلام نے تو عورت کو لباس کے مسئلے پر اتنی تنگی نہیں دی۔ اگر وہ باپردہ ہے تو حجاب کے اندر اپنی مرضی کا لباس پہن سکتی ہے۔ وہ چونکہ بہت اچھی مقررہ کا فرسٹ پرائز تازہ تازہ حاصل کر کے آئی تھی، اس لیے باقاعدہ جرا کر رہی تھی۔ بہر صورت وہ ہم ہوں یا عربی خواتین، ہمیں اپنی روایات کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ شرم و حیا والے لباس کو چھوڑ کر تنگ لباس، بے آستین کھلے گرے بانوں والی قمیضیں، ننگی ٹانگیں، مردانہ کٹ بال، وہ بھی فرنگی عورتوں کے طریقوں پر، اور اندھا دھند میک اپ، ایسی زیبائش مسلمان خواتین کو زیب نہیں دیتی۔ کیا تمہیں وہ حدیث یاد ہے جس نے کسی دوسری قوم سے مشابہت کی؟ وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے ہے۔ سوری پھوپھو۔ حدیث نبوی سن کر وہ درود شریف پڑھتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر تھوڑی شرمندگی تھی۔ میں اس پر خوش ہو گئی کہ چلو امید زندہ ہے، بس صبر و تحمل سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ سدرا دل کی بری تھی نہ سخت، اس کی ایسی کچھ عادات کے پختہ ہونے میں جہاں اس کے والدین کے بھیجا لاڈ پیار کا حصہ بہت زیادہ تھا، وہیں پر اس کے ارد گرد کے ماحول کا بھی شدید اثر تھا جس میں وہ پل بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس روز سوچا کہ اب میں ماریا کی ایک اچھی سی کلاس لے ہی لوں اور اس سے پوچھوں کہ کیا اس نے خود اپنا محاسبہ کرنا ترک کر دیا ہے، اور وہ میرا بھائی، اسے کاروبار کے علاوہ کیا کسی اور چیز کی فکر نہیں رہی؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ وہ رائی ہے جس سے اس کی رعایا کے بارے میں حساب ہوگا؟ میں دل ہی دل میں یہ طے کر کے وہاں سے اٹھی تھی کہ آج رات کھانے کے بعد میں اپنے بھائی اور بھابھی سے کچھ بات چیت ضرور کروں گی۔ یہ فرائض میں شامل بھی تھا اور اس ذمہ داری کا تقاضا بھی جو رشتوں کے تقدس کے ساتھ ساتھ انہیں استحکام بخشتے رہنے کی تھی۔ آخر میں سگی تھی، سوتیلی تو نہ تھی۔ رات کو میں اور ماریا یوسف سے بات کرنے کے لیے سوچ رہی تھی۔ میں نے جب فرید الدین سے کہا کہ میں آج ماریا کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتی ہوں تو فرید مسکرا دیے اور بولے، لگتا ہے آج تمہارا جی نند بننے کو چاہ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے اس وقت ان کی مسکراہٹ میں کچھ طنز سا لگا، حالانکہ وہ کبھی طنز والا لہجہ نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہاں دیکھو، انہوں نے مجھے آئینے کے سامنے کر دیا۔ میرے چہرے پر کچھ ناگوار سی لکیریں تھیں اور میں جانتی تھی کہ ایسی لکیریں میرے چہرے پر تب آتی جب میں غصے میں ہوتی تھی۔ دیکھیں نا فرید، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ ماریا نے اپنے بچوں کی طرف سے لاپرواہی برتنے میں اس حد کو بھی پھلانگنا شروع کر دیا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ بچے کس قدر ضدی اور بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں۔
میں نے اپنے غصے کی وجوہات بیان کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اور کیا کیا محسوس کر رہی ہو تم؟ وہ بیٹھ گئے اور مجھے بھی آرام سے کرسی پر بٹھا دیا۔ آپ نے دیکھا نہیں سدرا کو کس طرح سے سوال جواب کرتی ہے؟ میں بدستور غصے میں تھی۔ رفیہ، انہوں نے مجھے نرمی سے مخاطب کیا۔ بچے اگر سوال جواب کریں تو یہ ان کی ذہانت کی غمازی ہے کہ وہ عام بچوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں۔ یہ ہم بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے سوالات کا اطمینان بخش جواب دیں اور ان کے تجسس کو تسکین دیں۔ رہی بات سدرا یا نجم الدین کے بگڑنے کی، تو وہ بھی محسوس کر رہا ہوں۔ ان کے بگڑنے میں صرف ماریہ اور یوسف کی لاپرواہی کو دخل نہیں، بلکہ اس ماحول کی خطا بھی ہے جس میں وہ بچے پرورش پا رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد جو کچھ بھی عام طور پر دکھائی دے رہا ہے، بچوں کو تو وہی درست لگ رہا ہے۔ تو اسی لیے تو میں ان کے والدین سے بات کروں۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا۔ بیٹھو یہاں، انہوں نے مجھے پھر بٹھا دیا۔ دیکھو، سمجھانے کا انداز اگر حکمت اور محبت بھرا ہو تو کارگر بھی ہوتا ہے اور دوسرے کے جی کو میلا بھی نہیں کرتا، لیکن اگر تحکم کے انداز میں کسی کو بھی سمجھایا جائے یا اسے اس کی غلطی کا احساس یوں دلایا جائے جیسے وہ غلطی نہیں جرم ہو، تو یہ دلوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اس کا اثر بھی الٹا ہوتا ہے۔ رشتوں کی ڈور حساس ہوتی ہے رفیہ، اسے عمر بھر سینت سینت کر رکھیں تبھی رشتے قائم رہتے ہیں۔ کسی کی ذاتی زندگی میں یوں بے وجہ دخل بھی نہیں دیتے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے، اگر تم یوسف سے کہو گی تو یہ ایک طرح سے ماریہ کی شکایت ہو جائے گی، جس پر یوسف اگر ماریہ کو ڈانٹے گا تو وہ اس میں اپنی سبکی محسوس کرے گی اور اس کا دل تمہارے اس عمل سے میلا ہو جائے گا۔ پھر وہی ہوگا جو ہر نند اور بھابھی کے بیچ ہوتا ہے، خام خواہ کی چپکلش، ایک دوجے سے بدظن رہنا وغیرہ وغیرہ۔ کیا تم سوتیلی بننا چاہتی ہو؟ وہ پھر سے مسکرا دیے۔ نہیں، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تو پھر میں انہیں کس طرح سے سمجھاؤں؟ میں الجھی ہی رہی۔ دھیرے دھیرے، حکمت سے، تحمل سے، میں بھی یوسف کو اسی طرح سے احساس دلاؤں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض میں فرق کو جانے، گھر اور کاروبار کو الگ الگ سمجھے اور دونوں کے لیے وقت میں منصفانہ تقسیم کرے۔ فرید الدین نے میری تسلی کرا دی۔ جب کچھ دیر بعد میں نے اس موضوع پر سوچا تو مجھے لگا واقعی میں غصے میں غلطی کرنے جا رہی تھی کہ اگر ماریہ کی جگہ میں بھی ہوتی تو مجھے وہ انداز یقیناً اچھا نہ لگتا جو اس وقت میرا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فرید الدین جیسا سمجھدار اور متحمل مزاج شوہر دیا ہے، ورنہ تو میں زندگی میں بہت سے مقامات پر اتنی جذباتی ہو جاتی تھی کہ بڑی بڑی غلطیاں کر جاتی اور ان کے نقصانات اٹھاتی۔ مجھے لگتا تھا میں سطحی سی سوچ کی نکمی سی عورت ہوں، بلکہ عام عورتوں جیسی۔ میری زندگی میں اتنے سکھ اور خوشیاں اگر تھیں تو یہ سب فرید الدین کی حکمت کا کمال تھا۔ واقعی میرے دادا جان کس قدر درست کہا کرتے تھے کہ میاں بیوی دونوں میں کبھی ایک جیسی صفت نہیں ہوتی، اسی لیے دونوں میں سے کسی ایک کو ساری زندگی دوہری ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر صبر اور محبت کا مادہ وافر مقدار میں جمع رکھنا چاہیے۔ کیا خبر یہ کام ہمیں ہی کرنا پڑ جائے۔ ہمارے ہاں بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو دوہرے فرائض کو بخوبی نبھائیں۔ وہ مجھے یہ بھی کہتے تھے کہ رفیہ، تم بے حد خوش قسمت ہو کہ میں فرید الدین میں یہ خوبیاں بدرجہ عتم دیکھتا ہوں، جبکہ یوسف ایک نیک سرے شوہر تو ہوگا لیکن وہ دوہرے فرائض ادا کرنے میں کچھ غفلت ہی برتے گا۔ ایسے میں رفیہ میری بیٹی، تمہیں ماریہ اور یوسف دونوں کے مابین ایک متوازی کردار ادا کرنا ہوگا جو دونوں کو جوڑے بھی رکھے اور عملی زندگی میں بے وزن بھی نہ ہونے دے۔ مجھے دادا جان کی بات شاید بھول گئی تھی، اگر مکمل نہیں بھولی تھی تو پوری یاد بھی نہیں رہی تھی، یا پھر اس فرض کو ادا کرنے کا موقع یوں بھی ٹھیک طریقے سے نہ مل سکا کہ ماریہ اور یوسف ہم سے کوسوں دور جا بسے تھے۔ ہمارے مابین جو فاصلے آ گئے تھے وہ دنوں، ہفتوں کے نہیں، مہینوں اور سالوں پر محیط تھے، جبکہ ماحول تو انسان کو دنوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا، انسانی جذبات پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ ماریہ کا ماحول کہنے کو برا تو نہ تھا، مگر دنیا داری، آسائش اور آرائش پرستی پر مبنی ضرور تھا، جہاں اپنی ذات کی اہمیت دوسری ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ سدرا اور نجم میں بھی اپنی ذات کی اہمیت اگر حد سے بڑھتی جا رہی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی، اگرچہ اس میں ماریہ اور یوسف کے لاڈ پیار کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ رزق کی برکتوں سے نوازتا گیا۔ اس کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملتی گئی۔ یوسف نے اپنا کاروبار آہستہ آہستہ شارجہ سے انگلینڈ میں منتقل کر لیا۔
پہلے وہ شارجہ سے اکثر انگلینڈ جاتا تھا، پھر وہ انگلینڈ سے کبھی کبھار شارجہ آنے لگا۔ شارجہ اور پاکستان میں جتنے زمینی، تہذیبی اور ثقافتی فاصلے تھے، انگلینڈ ان سے بھی کہیں دور تھا، ہر اعتبار سے دور۔ نامحسوس سے انداز میں ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے کچھ دور ہو گئے، یا پھر مجھے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس بار ماریہ وغیرہ پاکستان آئے تو کوئی پونے 2 سال کے بعد آئے تھے۔ ان کے آنے سے ہمیشہ کی طرح میری ماں کے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ ہم سب بے حد خوش تھے۔ سدرا اور نجم دونوں ہی بے حد پیارے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کے بچوں کو حسن کی دولت سے خوب نوازا تھا۔ وہ دونوں پاکستان آ کر پہلے 2-3 روز تو بے حد خوش رہے، پھر آہستہ آہستہ بور ہونے لگے۔ وہ اپنی زیادہ تر باتیں ماریہ سے کہتے تھے، اور میں نے دیکھا تھا ماریہ فوراً ہی ان کی ہر بات کو مان لیا کرتی تھی۔ یوسف تو ایک ہی ہفتے کے بعد واپس چلا گیا تھا، اور یہ ایک ہفتہ اتنی سرعت سے گزرا کہ مجھے تو پل ہی لگا، اور ایک بہن کی آنکھوں کو لمحے بھر کے لیے ملے بھائی کے درشن بھلا کیا قرار دے سکتے تھے۔ اس سے تو میری آنکھیں بھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھیں۔ دل کو قرار کیسے آتا؟ مجھے اس کا یوں واپس جانا اچھا نہ لگا۔ میں اسے روکنے لگی، یوسف بھائی اتنی جلدی واپسی؟ میرا دل آنکھیں بن کر اسے تکنے لگا۔ وہ بزنس کا بہت حرج ہو رہا ہے، میرا جانا ضروری ہے، وہ بھی نظریں چراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ بزنس تو خیر چلتا رہتا ہے، یہاں بہت سے دل اور آنکھیں تمہارے لیے فرش راہ رہتے ہیں، محبتیں وصال کو بےتاب رہتی ہیں، کچھ خیال ان کا بھی کیا کرو۔ میں نے بڑے پیار سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ جی آپا، میں سمجھتا ہوں ایسی ہی حالت میری بھی ہے، مگر روزی روٹی کی مجبوریاں بھی تو ہیں۔ اس نے ویسی ہی محبت سے مجھے جواب دیا۔ میں دیکھ رہی تھی اس کی محبت میں میرے لیے جو شدت تھی، اس کی سچائی میں ذرہ برابر شک نہ تھا، مگر وہ بزنس مین پکا ہو رہا تھا۔ مجھے اس کے اپنے وسیع کاروبار کے لیے لفظ روزی روٹی کہنے پر ہنسی آ گئی، کیونکہ یہاں پر وہ بے حد کثر نفسی سے کام لے رہا تھا۔ روزی روٹی کی فکر جن کے لیے کرتے ہو میرے بھائی، کچھ دھیان ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اپنے گھر اور بچوں کو بھی وقت دو یوسف۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہاری توجہ گھر پر زیادہ ہے اور گھر والوں پر کم۔ میں نے بڑے آرام سے اس کی توجہ اس طرف دلانی چاہی جو مسائل مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ گھر والوں کے سکھ اور آرام کے لیے تو سب کر رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے نہایت آرام سے جواب دے رہا تھا، حالانکہ میری بات کی گہرائی تک وہ پہنچ گیا تھا۔ صرف مادی سکھ اور دنیا کے گھر کا آرام؟ میں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اصل سوال اس کے سامنے اٹھا دیا، جس پر وہ تھوڑا گڑبڑا کر آنکھیں چرا گیا۔ شاید بات اس کے دل کو لگی تھی۔ بہتر ہوگا بھائی تم ایک رائی بن کر بھی سوچو اور اپنی اصل ذمہ داری کی طرف بھی توجہ دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ جی آپا، اس نے ہولے سے جواب دیا، جیسے اپنی کوتاہی کا اقرار کر رہا ہو، اور یہی میں چاہتی تھی کہ اسے اپنے فرائض کا احساس ہو جائے۔ اگلے روز وہ چلا گیا، مگر جاتے جاتے مجھے یہ بھی کہہ گیا، میں واقعی اپنی اصلی ذمہ داری کو بھولنے لگا تھا، یاد کرانے کا شکریہ۔ وہ چلا گیا اور میں جیسے مطمئن اور ہلکی پھلکی ہو گئی کہ اب میرا بھائی اپنے گھر کی بنیادوں کو مضبوط کر لے گا۔ مجھے ماریہ اور سدرا میں ماں بیٹی کے رشتے سے زیادہ سہیلیوں والا انداز نظر آ رہا تھا۔ ماں بیٹی میں دوستی اور ذہنی ہم آہنگی ہونا بہت اچھی بات ہے، مگر اس دوران ماں کا ماں اور بیٹی کا بیٹی رہنا بھی لازم ہوتا ہے۔ ماں اور بیٹی کے بیچ حد سے زیادہ دوستی دراصل اس احترام اور حد کو مٹا ڈالتی ہے جو رشتوں کے تقدس کو زندہ رکھتی ہے، اور یہی کچھ دھیرے دھیرے ان کے بیچ ہونا شروع ہو گیا تھا، جس پر مجھے بے حد پریشانی تھی۔ ایک روز وہ دونوں شاپنگ سے لوٹیں تو دونوں کے موڈ کچھ خراب تھے۔ آؤ سدرا بیٹی، ماریہ کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ میں نے دونوں کو باری باری کھانے کے لیے بلایا۔ پھپھو جان، مجھے بھوک نہیں ہے، سدرا نے مجھے جواب دیا، اور خریداری سے بھرے شاپر وہیں برآمدے میں پڑی میز پر پھینک کر اندر چلی گئی۔ اور ماریہ تمہیں؟ میں نے ماریہ کو بھی کھانے کی طرف نہ آتے دیکھ کر پوچھا۔ سوری رفیہ، میرا بھی جی نہیں چاہ رہا۔ وہ پیار سے نرم سا جواب دے کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹی کے مابین کچھ ناگوار سی بات ہوئی ہے، مگر اس وقت میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ شام کو جب ماریہ باہر پودوں کو پانی دے رہی تھی تو میں چائے کے 2 کپ لے کر وہیں آ گئی۔ تمہیں پودوں سے اب بھی اتنی ہی محبت ہے؟ میں نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاں، بلکہ اب تو اور بھی زیادہ۔ میں نے وہاں پر اپنا لان بڑا زبردست بنایا ہوا ہے۔ میرے پاس بڑے اعلیٰ پودوں کی کلیکشن ہے، وہ جوش اور شوق سے بتانے لگی۔ اچھا، ان پودوں کی دیکھ بھال میں وقت تو بڑا درکار ہوتا ہوگا؟ میں نے اس کے شوق میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بھئی، یہ شوق اچھا خاصا محنت طلب ہے اور مہنگا بھی۔ پھر وہ تفصیل سے اپنے آؤٹ ڈور اور ان ڈور پلانٹس کے بارے میں بتانے لگی، اور میں توجہ سے سنتی رہی۔ ارے یہ پودے تو بالکل بچوں کی طرح ہوئے پھر تو۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی
معلومات پر مسکرا کر کہا، اور کیا ان کی بھی خوراک کا اور صفائی کا خیال نہ رکھو تو یہ مرجھا جاتے ہیں۔ اور رفیہ مزے کی بات سنو، یہ انڈور پلانٹس تو بے حد حساس ہوتے ہیں، باقاعدہ پیار اور توجہ مانگتے ہیں، ذرا ان سے غفلت برتو تو یہ تو جیسے خفا ہو جاتے ہیں۔ میری دلچسپی دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو رہی تھی اور مجھے بڑی مفید معلومات باہم پہنچا رہی تھی۔ واقعی یہ تو بالکل بچوں جیسے ہوتے ہیں، جیسے والدین اگر بچوں سے غفلت برتنے لگیں تو وہ بھی اس کا برا مناتے ہیں۔ ویسے ماریا، اگر ان پودوں کو، جو کہ تمہارے بقول بہت حساس ہوتے ہیں، زیادہ کھاد پانی مل جائے تو انہیں نقصان تو نہیں پہنچتا؟ ہاں، وہ اس سے بھی مرجھا جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو مر ہی جاتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں کی گرفت میں ذرا گڑبڑا گئی کہ جس کا مطلب تھا کہ میری بات کا مطلب اس کے دل کو چھو گیا ہے۔ ماریا میری جان، بچوں کی نگہداشت میں بھی ہمیں اپنے جذبوں، اپنی محبتوں اور فرائض کا اسی طرح سے ناپ تول کر خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہماری دی ہوئی زیادہ محبت، لاڈ اور توجہ ان کی تربیت میں وافر پانی کا کردار ادا کر دیتی ہے، جس سے ان کی شخصیت میں نکھار اور بہار آنے کی بجائے ان کا پھلنا پھولنا رک جاتا ہے۔ جیسے ابھی تم نے بتایا کہ تمہارے بعض حساس پودے زیادہ ہاتھ لگنے سے خراب ہو جاتے ہیں اور بعض تو دھوپ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے ہاتھ بھی میرے ہاتھوں میں تھے۔ وہ غور سے میری بات سن رہی تھی۔ اپنے گھر کو شاداب رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی توجہ دو، میں نے اصل بات شروع کی، جس پر وہ ذرا کسمسائی۔ ماریا، میں نے پیار سے اسے دیکھا، وہ کچھ خجل سی ہو رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ اس کی جذباتی کیفیت دیکھتے ہوئے میں نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں کہو۔ وہ میری بات سننے پر دل سے آمادہ تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر کوئی ناگوار لکیر تک نہ تھی۔ اپنے اور سدرا کے درمیان کے رشتے کو استوار کرو۔ پہلے اس کی ماں بنو ماریا، پھر اس کی سہیلی یا بہن بننا، کہ در حقیقت تم اس کی ماں ہی ہو۔ میں نے ایک بھرپور نظر اس کے لباس پر ڈالی۔ اس نے بالکل سدرا جیسا سوٹ پہن رکھا تھا، وہی رنگ، وہی ڈیزائن اور اسی تراش خراش پر سلا ہوا۔ جب سے سدرا بڑی ہوئی تھی اور دونوں ماں بیٹیوں کا ناپ بھی ایک جیسا ہوا تھا، تو دونوں نے ایک سے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے۔ میری نظروں کا مفہوم وہ جان گئی تھی، اس لیے ذرا نظریں چرا کر بولی، وہ بس ماریا ضد کرتی ہے کہ مما آپ بھی ایسے ہی کپڑے بنائیں۔ اس کی ساری فرینڈز کہتی ہیں کہ آنٹی آپ تو بالکل بھی سدرا کی مما نہیں لگتی، آپ اتنی ینگ ہیں کہ اس کی بہن ہی لگتی ہیں۔ بس اسی لیے اس نے سچی بات بتا دی، جو وہ سوچتی تھی اور جن تعریفوں سے وہ خود کو دوبارہ سے لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس نے مجھے کہہ دیا۔ یہ اس کی سادگی اور مجھ سے دلی وابستگی کا ثبوت تھا۔ ماریا، ہمیشہ سے چھوٹے بچے اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں، خصوصاً بیٹیاں اپنے ماؤں کو بہت کاپی کرتی ہیں، اس لیے ماؤں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اختیار کرنی ہی پڑتی ہے۔ ایک ماں کے رویوں میں ہی نہیں، اس کے لباس میں بھی متانت کا ہونا ضروری ہے۔ بیٹیوں کی ماں کو تو بے حد محتاط رویوں سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اگر مائیں عمر کی سنجیدگی کو نظر انداز کر کے نوجوانی کے شوق اپنانے لگیں، ماں اپنی بیٹی کی جگہ پر خود کو سمجھ کر خوش ہونے لگے تو ذرا سوچو وہ بیٹی کیا سوچے گی اور کس نہج پر چلے گی۔ تم خود ابھی جوان ہو، اب اللہ تمہارے سہاگ کو بھی سلامت رکھے۔ تم تعلیم یافتہ بھی ہو اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں۔ تم میری دوست، میری بہن، جس رنگ کا لباس چاہے پہنو، کوئی پابندی نہیں۔ بناؤ سنگار بھی عمر بھر کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ اپنی ذات پر اپنے شوق کے مطابق بھی خرچ کرو۔ لیکن میں نے اپنی آنکھیں اور اپنا لیکن اس کے سامنے پھیلا دی۔ لیکن کیا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ لیکن تمہارے انداز اور تمہارے رویوں میں ایک ماں اور ایک خاتون کی جھلک ہونی چاہیے، ایک لڑکی کی نہیں، کہ لڑکیاں تو ناسمجھ اور نادان ہوتی ہیں، ان کی عمر جو ویسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے کھل کر مسکراتے ہوئے اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ ہاں دیکھا نا، ایک روز یوسف بھی مجھے یہی بات کہہ رہے تھے، وہ بڑی معصومیت سے بولی۔